Down the ages past, Allah sent His messengers to deliver humankind from darkness to light. That's also the ongoing mission of Islamic Research Foundation or IRF, spreading the truth of Allah's final message to mankind. Founded in 1991, IRF today offers some of the best services and facilities in the world for presenting an understanding of Islam in an objective and scientific way. Its programs are primarily focused on correcting misconceptions and promoting understanding of Islam. IRF also imparts Dawah training to Da'is to aptly convey the message of Islam. Dr. Zakir Naik, President of IRF, reaching out across countries worldwide, from America to Europe to Africa to Asia to Australia, strives to clarify Islamic viewpoints. He dispels the many media myths and anti-Islamic prejudices propagated the world over by anti-Islamic forces. IRF today is creating a change in the hearts and minds of millions of Muslims and non-Muslims worldwide towards a proper understanding and respect for Islam. Have a question or doubt about Islam and its teachings? Now you know one of the best resource centers to get convincing answers from is Islamic Research Foundation, Mumbai, India. For more information, log on to our website www.irf.net. Alhamdulillahi Rabbil Alameen Wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'd. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. میں منظور شیخ آپ سے مخاطب ہوں. پروگرام کا آغاز تلاوت کلام پاک سے ہوتا ہے. قاری ریحان غالب آپ کے سامنے تلاوت فرمائیں گے. قاری ریحان غالب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. اتخذوا أيمانهم جنة
فتنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم
لن يغفر الله لهم إن الله لا يهدي القوم الفاسقين. سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم إن الله لا يهدي القوم الفاسقين. هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا. ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون. يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون.
وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون صدق الله العظيم. ابھی آپ قاری ریحان غالب سے سورہ منافقون سورہ نمبر 63 جو 11 آیات پر مشتمل ہیں، ان 11 آیتوں کا آپ نے یہاں پر قرأت سنی. ترجمہ یوں ہے: اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب یہ منافق تمہارے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ یقیناً اللہ کے رسول ہیں. ہاں، اللہ جانتا ہے کہ تم ضرور اس کے رسول ہو، مگر اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ منافق قطعی جھوٹے ہیں. انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا رکھا ہے اور اس طرح یہ اللہ کے راستے سے خود رکتے اور دنیا کو روکتے ہیں. کیسی بری حرکتیں ہیں جو یہ لوگ کر رہے ہیں. یہ سب کچھ اس وجہ سے ہے کہ ان لوگوں نے ایمان لا کر پھر کفر کیا، اس لیے ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی. اب یہ کچھ نہیں سمجھتے. انہیں دیکھو تو ظاہری طور پر تمہیں بڑے شاندار نظر آئیں، بولے تو تم ان کی باتیں سنتے رہ جاؤ، مگر اصل میں یہ گویا لکڑی کے کندے ہیں جو دیوار کے ساتھ چن کر رکھ دیے گئے ہیں. ہر زور کی آواز کو اپنے خلاف سمجھتے ہیں. یہ پکے دشمن ہیں، ان سے بچ کر رہو. اللہ کی مار ان پر. یہ کدھر الٹے پھرائے جا رہے ہیں. اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ تاکہ اللہ کا رسول تمہارے لیے مغفرت کی دعا کرے تو سر جھٹکتے ہیں. اور تم دیکھتے ہو کہ وہ بڑے گھمنڈ کے ساتھ آنے سے رکتے ہیں. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم چاہے ان کے لیے مغفرت کی دعا کرو یا نہ کرو، ان کے لیے یکساں ہے. اللہ ہرگز انہیں معاف نہ کرے گا.
اللہ فاسق لوگوں کو ہرگز ہدایت نہیں دیتا۔ یہ وہی لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں پر خرچ کرنا بند کر دو تاکہ یہ منتشر ہو جائیں، حالانکہ زمین اور آسمانوں کے خزانوں کا مالک اللہ ہے، مگر یہ منافق سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ ہم مدینہ واپس پہنچ جائیں تو جو عزت والا ہے وہ ذلیل کو وہاں سے نکال باہر کرے گا، حالانکہ عزت تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنین کے لیے ہے، مگر یہ منافق جانتے نہیں ہیں۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تمہارے مال اور تمہاری اولادیں تم کو اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دیں۔ جو لوگ ایسا کریں وہی خسارے میں رہنے والے ہیں۔ جو رزق ہم نے تمہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرو قبل اس کے کہ تم میں سے کسی کی موت کا وقت آ جائے اور اس وقت وہ کہے کہ اے میرے رب، کیوں نہ تو نے مجھے تھوڑی سی مہلت اور دے دی کہ میں صدقہ دیتا اور صالح لوگوں میں شامل ہو جاتا۔ حالانکہ جب کسی کی مہلت عمل پوری ہونے کا وقت آ جاتا ہے تو اللہ کسی شخص کو ہرگز مہلت نہیں دیتا، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ یہ تھی سورہ منافقون کی آیات جن کا ترجمہ میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ خواتین و حضرات، 10 روزہ پروگرام کا یہ آخری مرحلہ ہے۔ یہ کہتے ہوئے دکھ بھی ہوتا ہے۔ گزشتہ 10 دنوں سے جو بابرکت مجلسیں یہاں قائم ہوتی آئی ہیں اور جس انہماک اور غور سے آپ لوگ سنتے رہے ہیں، تعاون کرتے رہے ہیں، آپ کا یہ عمل لائق تحسین ہے۔ میں اسلامک ریسرچ فاؤنڈیشن کی جانب سے آپ تمام خواتین و حضرات کا استقبال کرتا ہوں۔ آج ڈاکٹر اسرار احمد کا اہلیان بمبئی کے لیے الوداعی خطبہ ہے۔ اس الوداعی خطبے کا عنوان ہے نفاق کی حقیقت، ایک اہم موضوع جو ہم مسلمانوں کے لیے نجات کے لیے جاننا بہت ضروری ہے، جس کے بارے میں صرف 2 ہی باتیں بتا کر ڈاکٹر صاحب سے کہوں گا کہ سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ منافقین وہ ہیں اور ان کی سزا یہ ہے کہ وہ ہمیشہ جہنم کے نچلے درجے میں ہوں گے، اور ایک جگہ تو یہ وعید آئی ہے اللہ کی طرف سے کہ منافقین سے دوستی بھی مت کرو۔ تو آئیے آج اس اہم موضوع پر، نفاق کی حقیقت پر، ڈاکٹر صاحب کی ایک عالمانہ گفتگو ہم سننے کے لیے بیتاب ہیں۔ میں ڈاکٹر صاحب سے مؤدبانہ گزارش کرتا ہوں کہ وہ نفاق کی حقیقت کے موضوع پر ہم سے خطاب کریں۔ ڈاکٹر اسرار احمد۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی کما ورد فی سورۃ النساء، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، وقال عز وجل کما ورد فی سورۃ التوبہ، سواء علیہم استغفرت لہم ام لم تستغفر لہم ان تستغفر لہم 70 مرۃ فلن یغفر اللہ لہم، صدق اللہ العظیم۔
رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ آمین یا رب العالمین۔ نفاق کی حقیقت کے ضمن میں سب سے پہلے ایک لغوی بحث ہو جائے کہ یہ لفظ بنا کہاں سے ہے، اس کی روٹ کیا ہے، اس کی اصل کیا ہے۔ نفقن کہتے ہیں عربی زبان میں سرنگ کو۔ سرنگیں پچھلے زمانے میں بنائی جاتی تھیں۔ ایک شہر ہے، بہت بڑا قلعہ ہے، اس کے گرد فصیل ہے، پھر اس میں بادشاہ کا یا گورنر کا محل ہے۔ اب اگر کوئی غنیم حملہ کرتا ہے، وہ فصیل کے اندر بھی دراڑیں ڈال کر شہر میں داخل ہو گیا اور اب وہ محل کی طرف آگے بڑھ رہا ہے، تو اس بادشاہ کے لیے یا اس گورنر کے لیے اب بچاؤ کا راستہ کون سا ہے؟ سرنگیں کھودی ہوتی تھی جو محل سے شروع ہو کر زیر زمین چلتے چلتے باہر جا کر کہیں 2-3 میل کے فاصلے پر کھلتی تھی۔ یہ تحفظ کا ذریعہ تھا کہ جب یہ معلوم ہو کہ ہمارے ڈیفنسز شیٹر ہو گئے ہیں، اب جان بچانے کے لیے ظاہر بات ہے دروازے کی طرف تو نہیں جا سکتے، ادھر تو غنیم کا قبضہ ہے، تو یہ زیر زمین سرنگ کے ذریعے سے پھر بھاگ کر جان بچائی جاتی تھی۔ گویا کہ اس میں اصلاً تحفظ ذات پیش نظر تھا۔ اسی طرح نافقہ کہتے تھے عربی زبان میں گوہ کے بل کو۔ گوہ ایک جانور ہے جو زمین کے اندر بھٹ بناتا ہے اور اس بھٹ کے 2 راستے رکھتا ہے، ایک ادھر سے ایک ادھر سے۔ اس کا شکار اہل عرب کرتے تھے شکاری کتوں سے۔ اب اگر کسی کتے نے ادھر سے داخل ہونے کی کوشش کی تو گوہ دوسرے دروازے سے نکل کر بھاگ جاتا تھا، اگر ادھر سے آیا تو اس دروازے سے نکل کر بھاگ جاتا تھا۔ تو اس اعتبار سے تحفظ ذات جو ہے وہ اصل میں ان دونوں الفاظ کے اندر جو اس کی بنیادی روح ہے وہ اس میں مثمر ہے۔ اسی لیے ایسے انسان کو منافق کہا جاتا ہے، 2 منہ، کہ ان سے ملتا ہے تو کچھ اور کہہ رہا ہے، ان سے ملتا ہے تو کچھ اور کہہ رہا ہے، ان کے پاس جاتا ہے تو ان کے ساتھ دوستی گانٹتا ہے، ان کے مخالفوں کے پاس جاتا ہے تو ان کے ساتھ بھی اپنے گڈ باکس کے اندر رکھنا چاہتا ہے۔ یہ ہے اصل میں نفاق۔ اب نفاق کی بہت سی مختلف طرز کی تقسیمیں کی گئی ہیں نفاق کی حقیقت کو سمجھانے کے لیے۔ ایک ہے عقیدے کا نفاق، انسان جان بوجھ کر دھوکہ دے رہا ہو اپنے بچاؤ کے لیے۔ ایک ہے عمل کا نفاق، اگرچہ دل کے اندر اس کا کوئی ارادہ ایسا نہ ہو لیکن پھر بھی اس کے عمل کے اندر 2 عملی پائی جاتی ہے۔ میں نے اسے ذرا مختلف انداز میں تقسیم کیا ہے۔ ایک ہے شعوری نفاق، جبکہ منافق کو معلوم ہوتا ہے کہ میں منافق ہوں، میں مسلمان نہیں ہوں، مومن نہیں ہوں۔ اور ایک غیر شعوری نفاق ہوتا ہے جس میں منافق اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا ہے، وہ دوسروں کو سمجھتا ہے کہ وہ غلط راستے پر جا رہے ہیں، میں تو مسلمان ہوں اور میں تو صاحب ایمان ہوں، اور حقیقت میں وہ منافق ہے۔ تو ایک شعوری نفاق ہے اور ایک غیر شعوری نفاق ہے۔ اس شعوری نفاق کے لیے 2 مثالیں میں آپ کو دے سکتا ہوں۔ ایک تو خود قرآن مجید نے سورہ آل عمران میں یہودیوں کی ایک سازش کا تذکرہ ہوا
انہوں نے جب دیکھا کہ جو شخص مسلمان ہو جاتا ہے پھر چاہے کتنی ہی تکلیفیں آ جائیں وہ واپس نہیں آتا، اس سے ایک ساکھ قائم ہو گئی تھی اسلام اور ایمان کی۔ یہ کوئی ایسی شے ہے جو انسان کو اتنا گہرا اطمینان، اتنی گہری خوشی عطا کرتی ہے کہ پھر وہ اسی کا ہو رہتا ہے، اسے کسی طرح بھی کسی ترتیب سے کسی ترکیب سے واپس کلیم نہیں کیا جا سکتا۔ تو اس ساکھ کو ختم کرنے کے لیے انہوں نے سازش کی۔ وَقَالَ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمنوا بالذی انزل علی الذین آمنوا وجہ النہار واکفروا آخرہ لعلہم یرجعون۔ اہل کتاب کے ایک گروہ نے یہ سازش کی کہ ایسا کرو، جو چیز اہل ایمان پر نازل کی گئی ہے یعنی قرآن مجید، اس پر ایمان کا اعلان کر دو صبح کے وقت۔ اب اس خاکے میں میں ذرا رنگ بھر رہا ہوں۔ صبح کو ایمان کا اعلان کیا اور اکثر وقت اب دن کا حضور کی صحبت میں گزار رہے ہیں، بڑے ادب کے ساتھ پوز کر رہے ہیں کہ ہم مسلمان ہو گئے، مومن ہو گئے۔ حضور بھی تواضع تو آپ کے مزاج میں تھا ہی، خاص طور پر نو مسلم لوگ اور یہودی مسلمان ہو گئے ہوں تو حضور کی نگاہ میں ان کی قدر ہوتی تھی۔ شام کو انہوں نے اعلان کر دیا، جی ہم نے دیکھ لیا، جا کے قریب جا کر دیکھ لیا، کچھ نہیں، یہ تو سب دور کے ڈھول سہانے ہیں، ہم تو واپس جا رہے ہیں، یہودی ہو رہے ہیں۔ وَقَالَ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمِنُوا بِالَّذِي أُنزِلَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَجْهَ النَّهَارِ، صبح کے وقت ایمان کا اعلان کرو، وَاكْفُرُوا آخِرَهُ، اور دن کے آخر میں شام کو رات کو تم لوٹ آؤ، کفر کرو، لعلہم یرجعون، اس سے توقع ہے کہ ان میں سے بھی کچھ لوگ ٹوٹیں گے، سوچیں گے نا، سادہ دل لوگ سوچیں گے بھئی بڑے عالم لوگ تھے یہ یہود کے، اور بڑے خلوص کے ساتھ آئے تھے اور سارا دن بڑے ادب کے ساتھ حضور کی صحبت میں رہے ہیں، تو یہ جو اب واپس پھر گئے تو کچھ نہ کچھ تو دیکھا ہوگا نا انہوں نے۔ تو ڈگمگانے کا معاملہ، چونکہ وہاں کمزور ایمان والے موجود تھے مدینہ منورہ میں، منافق نہیں تھے، کمزور ایمان والے، اس کی وجہ میں پہلے بیان کر چکا ہوں اپنے خطاب میں کہ مکے میں تو یہ ہوتا تھا وہی شخص ایمان کا اعلان کرتا تھا جس کے دل میں یقین آخری درجے کا پیدا ہو چکا ہوتا تھا، اسے معلوم تھا کہ جیسے ہی میں کہوں گا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، مجھے مار پڑنی شروع ہو جائے گی، گھر والوں کی طرف سے مخالفت ہوگی، سب دوستوں سے مخالفت ہوگی، سب سے کٹنا پڑے گا، سب کو چھوڑنا پڑے گا، ہو سکتا ہے مار پڑے۔ لہذا جس شخص کے دل میں پختہ یقین پیدا ہو جاتا تھا وہی جرأت کرتا تھا زبان سے کلمہ شہادت ادا کرنے کی۔ مدینے کا معاملہ مختلف تھا۔ اوس اور خزرج کے جو قبائل تھے، عرب، اصل عرب جو یمن سے آ کر یہاں آباد ہوئے تھے، جب وہاں بند ٹوٹا تھا اور پورا ملک تباہ ہو گیا تھا تو اس کے بعد جو لوگ وہاں سے نکلے عرب قبائل، وہ کچھ مدینے میں آ گئے، کچھ اور شام کی طرف چلے گئے، کچھ عراق کی طرف چلے گئے، تو یہ اوس اور خزرج کے دو قبیلے جو ہے مدینے میں آباد ہوئے۔ ان کے جو بڑے بڑے سردار تھے وہ سب ایمان لے آئے، تو اب پورے قبیلے نے کہا ٹھیک ہے، اپنے سرداروں کی پیروی میں ایمان لے آئے، نہ انہیں کوئی کوفت اٹھانی پڑی، نہ کوئی تکلیف اٹھانی پڑی، نہ گھر والوں کو چھوڑنا پڑا، کچھ بھی نہیں، کوئی قیمت دینی نہیں پڑی، حالات کس قدر مختلف تھے۔ لہذا ان میں پکے بھی تھے تو کچے بھی تھے، پختہ ایمان والے بھی تھے تو ذرا کمزور ایمان والے بھی تھے، اور ایسے کمزور ایمان والوں کے دلوں میں یہ وسوسہ اندازی کرنا بہت آسان تھا۔ جیسے میں نے آپ سے عرض کیا تھا، تحویل قبلہ پر یہودیوں نے شور مچا دیا تھا، اور بہت سے اہل ایمان جو ہے ان کے دلوں میں بھی وسوسہ پیدا ہو گیا تھا۔ یہودیوں نے کہا یہ کیسا رسول ہے، کیسا نبی ہے، اس کا قبلہ ہی معین نہیں، پہلے یہ شمال کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہا تھا، اب یہ جنوب کی طرف رخ کر لیا ہے، تو قبلہ ہی جس کا معین نہ ہو وہ کہاں کا رسول، کہاں کا نبی۔
تو کچھ کمزور ایمان والے لوگ بھی ان کے پروپیگنڈے سے متاثر ہو گئے، چاہے زبان سے کچھ نہیں کہا، یہ دل کے اندر تو ایک وسوسہ پیدا ہو گیا نا۔ اسی لیے بڑی لمبی بحث آئی ہے۔ سورہ بقرہ کا 17واں رکوع، 18واں رکوع، 2 رکوع پورے اسی مضمون پر ہے، اور پھر 2 رکوع پہلے 14ویں رکوع میں فرمایا گیا ہے للہ المشرق والمغرب فأینما تولوا فثم وجہ اللہ، اور پھر 2 رکوع آگے جا کر کہا گیا لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، اصل نیکی یہ نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اس ترکیب سے ان کے پیش نظر یہ تھا کہ کچھ نہ کچھ تو لوگ ڈول جائیں گے نا، کچھ نہ کچھ لوگوں کے دلوں کے اندر تو یہ احساس ہوگا بھئی یہ لوگ آئے تھے بڑی شرافت کے ساتھ، اور یہ لوگ یہود کے علماء میں سے ہیں، یہ ایمان لائے اور یہ کس قدر ادب کے ساتھ حضور کی صحبت میں رہے۔ اب شام کو انہوں نے جو کفر کا اعلان کیا، واپس ہم تو یہودیت کی طرف جا رہے ہیں، آخر کچھ تو ہوگا نا جو انہوں نے دیکھا ہوگا۔ اب یہ نوٹ کر لیجئے کہ یہ لوگ جو چند گھنٹے ایمان میں رہے، مسلم تو مان لیا گیا انہیں، تو انہوں نے کلمہ شہادت ادا کیا ہے، لیکن ظاہر بات ہے انہیں معلوم تھا کہ ہم ایمان نہیں لائے ہیں، ہم مسلمان نہیں ہوئے ہیں۔ They knew it کہ یہ تو ہمارا فراڈ ہے، یہ تو ہماری ایک تدبیر ہے تاکہ مسلمانوں کو ہلائیں۔ اسی طرح کی ایک مثال ہو سکتی ہے، اور ایسا واقعہ ہوا بھی ہے پاکستان میں، کوئی غیر ملکی جاسوس آتا ہے، وہ ختنہ بھی کرا کے آتا ہے، داڑھی رکھ کر آتا ہے، نماز یاد کر کے آتا ہے، اور وہ آ کر کسی بارڈر کے قریب کسی گاؤں میں امام بن جاتا ہے مسجد کا۔ جی میں خدمت کرنا چاہتا ہوں اسلام کی، میں آپ سے کوئی تنخواہ بھی نہیں لوں گا، بس اسلام کی خدمت پیش نظر ہے۔ اور اکثر پاکستان میں جو مساجد کے ائمہ ہوتے ہیں وہ آتے ہیں، یہ جو علاقہ ہے پہاڑی علاقہ کوہستان کا، NWFB کا، یہاں سے آتے ہیں لوگ، وہاں پر یہ ابتدائی تعلیم جو ہے ناظرہ قرآن، حفظ قرآن، اس کا بہت چرچا ہے پٹھانوں کے ریجن میں، تو اکثر و بیشتر لوگ باہری سے آئے ہوئے ہوتے ہیں، ان کا یہ بھی کوئی انہی میں سے ہوگا۔ اب وہ وہاں پر ایک جاسوس کی حیثیت سے رہا اور کئی سال مسجد کا امام بنا رہا، اور چھپا ہوا اس کے پاس جو ہے ٹرانسمیٹر اس کے حجرے میں موجود تھا، اور وہ اطلاعات دے رہا تھا۔ ظاہر ہے اسے معلوم ہے میں اسلام نہیں لایا، میں ایمان نہیں لایا، میں تو صرف جاسوسی کے مقصد کے لیے مسلمان بنا ہوں۔ تو یہ ہے شعوری نفاق، جس کو کہ انسان جانتا ہے، خود متنبہ ہے کہ میں نہ مومن ہوں نہ مسلم ہوں، میں منافق ہوں۔ اس کے برعکس دور نبوت کے دوران ہم جتنا نفاق دیکھتے ہیں وہ غیر شعوری نفاق تھا اکثر و بیشتر۔ اس کا پس منظر کیا ہے؟ ایک شخص تک اسلام کی دعوت پہنچی، اس کے دل نے گواہی دی ہاں یہ حق ہے، اس کی فطرت کے اندر اس کی طرف کشش پیدا ہو گئی، یا پورا قبیلہ ایمان لے آیا، وہ بھی ایمان لے آیا، کوئی دھوکہ دینے کی نیت نہیں تھی، منافق نہیں تھا، ایمان لایا تھا۔ لیکن اب مختلف قسم کے لوگ ہیں، کچھ لوگ تو وہ ہوتے ہیں جو کسی شے کو اختیار کرتے ہیں تو ہرچہ باد آباد، اب جو ہو سو ہو، ماں کشتی درا بنداختین، اب ہم نے اپنی کشتی جو ہے سمندر میں ڈال دی ہے، اب جو ہو سو ہو، کشتی تیرے گی تو ہم بھی تیریں گے، ڈوبے گی تو ہم بھی ڈوبیں گے، تیار ہیں ہم اس کے لیے۔ جیسے طارق بن زیاد نے کشتیاں جلا دی تھی، جب کشتیاں جلا دی لوگوں نے کہا یہ تم نے کیا کیا، واپسی کا راستہ ہی ختم کر دیا۔ میں نے کہا میں یہی چاہتا ہوں تمہارے دل میں خیال تک نہ رہے کہ واپس جا سکتے ہیں ہم۔ طارق جو بر کنارہ اندلس سفینہ سوخت، جن جہازوں میں سوار ہو کر سمندر کراس کیا تھا جبل الطارق پہ، وہاں اترنے کے بعد انہیں آگ لگوا دی، کسی کو خیال ہی نہ رہے کہ یہاں سے بھاگ کر واپس جانے کی ہمارے پاس کوئی سبیل ہے۔ ہرچہ باد آباد ماں کشتی درا بنداختے، اب جو بھی ہو سو ہو۔ لیکن ایک کمزور طبیعت لوگ بھی ہوتے ہیں، ان کا نقشہ سورہ حج میں کھینچا گیا ہے۔
وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ، کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اللہ کی عبادت کرنا چاہتے ہیں کنارے 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 کے، ڈیپ واٹر میں نہیں جانا چاہتے، رسک نہیں لینا چاہتے، کنارے کنارے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ، اگر خیر ہے، خیریت ہے، مال غنیمت میں سے مل رہا ہے اور کوئی آپ کے لیے آزمائش نہیں آ رہی ہے تو بڑے مطمئن ہیں، اپنے اسلام کا بڑھ چڑھ کر دعویٰ کر رہے ہیں. صادق الایمان لوگوں سے بھی بڑھ چڑھ کر، جیسے کہ ہم پڑھ چکے ہیں سورہ حجرات میں، اتعلمون اللہ بدینکم، کیا تم اللہ کو اپنا دین جتلانا چاہتے ہو؟ واللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض. میں نے اس وقت آپ کو بتایا تھا ہریانے کی زبان کا ایک محاورہ، تھوتھا چنا باجے گھنا. وہ چنا جس کو اندر سے کیڑا کھا چکا ہو، اوپر جو چھلکا تو ہے اندر کچھ نہیں ہے، اس میں آواز زیادہ ہوتی ہے، کھنکتا ہے، جیسے خالی برتن کھنکتا ہے. ایسے ہی وہ لوگ کہ جن کے اندر ایمان نہیں تھا وہ زیادہ کھنکتے تھے، زیادہ جو ہے اپنا احسان جتاتے تھے، ہم تو لڑے بھیڑے بغیر ایمان لے آئے. تو یہی حال ان منافقین کا تھا. جب ان کے سامنے اب تقاضے آئے، مطالبے آئے، اچھا بھائی ایمان لائے ہو تو اب نکلو اللہ کی راہ میں، جان ہتھیلی پر رکھو، آؤ، قتال کا مرحلہ شروع ہو چکا ہے. اب یہ ذرا پیچھے کو ہٹتے تھے. اسے ارتداد کہتے ہیں. ارتداد ایک تو یہ ہے کہ کھلم کھلا کوئی شخص اسلام کو چھوڑ کر مرتد ہو گیا، عیسائی ہو گیا یا کچھ اور ہو گیا، مرتد. ایک ارتداد ہے پیچھے پسپائی اختیار کرنا، قدم بقدم قدم بقدم پیچھے ہٹنا. یا اگر وقت آیا ہے کہ حضور نے کہا بھائی اب ایک ایسی ضرورت ہے اور ایسی مہم درپیش ہے جس کے لیے مال کی ضرورت ہے، تو آؤ اب انفاق کرو، خرچ کرو اللہ کی راہ میں. ان دونوں سے ان کی جان جاتی تھی. اب اگر تو ان میں صرف ضعف ایمان تھا، ایمان کی کمزوری تھی، تو اگر تقصیر ہو جاتی تھی، کوتاہی ہوتی تھی، تو وہ اس کا اعتراف کرتے تھے اور حضور کے پاس آ کر کہتے تھے حضور ہم سے غلطی ہو گئی، ہم نہیں جا سکے آپ کے ساتھ مہم پر، آپ ہمارے لیے استغفار کریں اللہ سے. جب تک تو یہ صورت تھی تو اسے نفاق نہیں کہا جا سکتا. اعتراف ہو اور استغفار اللہ سے بھی کیا جائے، پروردگار معاف فرما دے، مجھ سے کوتاہی ہوئی ہے، اور اے نبی آپ بھی میرے لیے استغفار کریں تاکہ اللہ تعالیٰ جو ہے مجھے معاف کر دے. تو ضعف ایمان تو ہے، نفاق نہیں ہے. قرآن مجید نے ضعف ایمان کو تعبیر کیا ہے مرض فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا. ان کے دلوں میں ایک روگ ہے تو اللہ نے اس روگ کو بڑھا دیا ہے. اللہ کا قانون یہ ہے کہ آپ ہدایت کے راستے پر چلنا چاہیں، ہدایت کا راستہ کھولتا چلا جائے گا اور ہمت آپ کو دیتا رہے گا، بڑھتے جاؤ بڑھتے جاؤ بڑھتے جاؤ. غلط راستے پہ جانا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ وہ کھول دے گا. بے حیائی کے راستے پر جانا چاہتے ہیں تو پہلے برقع اترے گا، پھر سر پر سے چادر اور دوپٹہ اترے گا، پھر آپ کے بازو جو ہے سلیو لیس ہو جائیں گے. ہوتے ہوتے کہاں تک آپ پہنچ جائیں گے ہم نہیں کہہ سکتے. مغربی عورت کہاں پہنچ گئی ہے، بالکل لباس سے باہر آنا چاہتی ہے، لباس کو تو برداشت کرنا نہیں چاہتی اپنے بدن کے اوپر. بہرحال نیکی کے راستہ اختیار کرو گے فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، بدی کا راستہ اختیار کرو گے فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى. اور اگر آپ نے ایک روگ جو ہے اپنے دل میں، مال اور جان کی محبت جو ہے اتنی ہے کہ آپ کو اللہ کی راہ میں آگے بڑھنے نہیں دے رہی، جہاد فی سبیل اللہ کے لیے جان اور مال خرچ کرنے کی اجازت نہیں دے رہی، قتال فی سبیل اللہ کے لیے میدان میں آنے کی اجازت نہیں دے رہی، تو آپ کے دلوں میں ایک روگ ہے، ایک مرض ہے، ایک بیماری ہے. اور اللہ پھر اسی پر آپ کو چھوڑ دیتا ہے، ٹھیک ہے اس بیماری کے اندر مبتلا رہو.
لیکن یہ ضعف ایمان جو ہے اسے نفاق نہیں کہیں گے جب تک اعتراف تقصیر ہے اور استغفار ہے اللہ سے، اور رسول کے پاس آ کر بھی معافی طلب کی جا رہی ہے اور ان سے بھی درخواست ہو رہی ہے کہ آپ بھی ہمارے لیے اللہ سے دعا کریں، استغفار فرمائیں تاکہ اللہ ہمیں بخش دے۔ لیکن اگلا مرحلہ آتا ہے کہ جھوٹے بہانے شروع کر دیتے۔ کب تک ہم اپنا اعتراف تقصیر کرتے رہیں گے؟ ہماری حیثیت کیا رہ جائے گی؟ ہماری عزت کیا رہ جائے گی؟ اب وہ کہیں گے حضور میری تو بیوی شدید بیمار ہے، کوئی دیکھ بھال کرنے والا نہیں ہے، میں جہاد میں نہیں جا سکتا، مجھے اجازت دے دیجیے۔ اور حضور یہ جاننے کے باوجود کہ یہ شخص جھوٹ بول رہا ہے، آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے جائیے۔ آپ کی مروت کے یہ خلاف تھا، شرافت اور مروت کہ کہے تم جھوٹ بول رہے ہو، نہیں ٹھیک ہے جائیے، آپ ایگزمپٹڈ۔ اب یہ جھوٹ جب شروع ہوا تو نفاق کی پہلی سٹیج آ گئی۔ جیسے ٹوبرکلوسس کی 3 سٹیجز پہلے زمانے میں ہوتی تھی، فرسٹ سٹیج، سیکنڈ سٹیج، تھرڈ سٹیج۔ تھرڈ سٹیج پر آنے کے بعد مرض لا علاج ہوتا تھا، اب تو خیر ٹھیک ہے دوائیاں بہت سی ایجاد ہو گئی ہیں، لیکن تھرڈ سٹیج پر پہنچ کر پھر پچھلے زمانے میں کوئی توقع نہیں ہوتی تھی کہ اب دوبارہ صحت یاب ہو سکتا ہے۔ پہلی سٹیج اور سیکنڈ سٹیج میں اگر کچھ علاج ہو جائے تو بچنے کی توقع ہے۔ تو پہلی سٹیج یہ کہ جھوٹے بہانے بنانے شروع کیے۔ اس آیت کا ترجمہ رہ گیا، میں سورہ حج کا جو بیان کر رہا تھا، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ، لوگوں میں سے وہ بھی ہیں جو اللہ کی اطاعت اور بندگی کرنا چاہتے ہیں، پرستش کرنا چاہتے ہیں، لیکن کنارے کنارے بچ کر فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ، اگر خیر ہے، خیریت ہے، مال غنیمت بھی مل رہا ہے تو پھر مطمئن ہے۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ الْفِتْنَةُ انقلب إِلَى وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ، اگر کوئی فتنہ آ گیا، آزمائش آ گئی، کوئی امتحان آ گیا تو اوندھے منہ گر پڑتے ہیں۔ یہ خسارہ ہے دنیا اور آخرت دونوں کا۔ سورہ حج کے بارے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہ عام خیال تو یہ کہ یہ مدنی ہے، مدنی نہیں، یہ مکی ہے، لیکن مکی دور کے بالکل آخری زمانے کی صورتوں میں سے۔ مکی دور میں، مکی قرآن میں 2/3 قرآن ہے مکی میں، جو مکے میں نازل ہوا، اس میں صرف ایک مقام پر نفاق کا ذکر آیا ہے، سورہ عنکبوت میں بس۔ اور اس وقت کیا ہو رہا تھا؟ بڑی شدید جو آزمائشیں ہو رہی تھی صحابہ کرام کو، اور ان میں سے کچھ حضرات حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، حضور اب ہمارے لیے یہ امتحانات ناقابل برداشت ہو رہے ہیں، الا تدعو لنا، آپ اللہ سے ہمارے لیے دعا نہیں کرتے کہ اللہ کی نصرت خصوصی آ جائے؟ حضرت خباب بن الارت نے اپنے کمر سے کرتا اٹھا کر دی، حضور دیکھیے میری پوری کمر جلی ہوئی ہے، مجھے دہکتے ہوئے انگاروں پر لٹایا گیا ہے، میری کمر کی کھلڑی کھال یہ جلی ہے، اور پھر پیٹھ پر چربی ہوتی ہے وہ پگھلی ہے، تو اس سے وہ انگارے جو ہیں وہ ٹھنڈے پڑے۔ حضور نے جواب دیا، خدا کی قسم تم جلدی بچا رہے ہو، تم سے پہلے تو امتوں کے ساتھ ایسا بھی ہوا جو ایمان والے تھے کہ انہیں زندہ آگ میں جلا دیا گیا، یا ان کو زمین میں گاڑ کر آدھا دھڑ زمین میں گڑا ہوا ہے اور اوپر سر کے اوپر آری رکھ کے چیرنا شروع کیا، 2 حصوں میں بانٹ دیا، یہ بھی ہوا ہے۔ اور لوہے کے کنگھوں سے ان کے جسم سے ہڈیوں پر سے گوشت کھرچ دیا گیا، لیکن وہ پھر بھی ثابت قدم رہے، تم ابھی سے گھبرا گئے۔ اس وقت سورہ عنکبوت بھی نازل ہوئی، الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا لوگوں نے یہ سمجھا تھا کہ وہ بچ جائیں گے، چھوٹ جائیں گے صرف یہ کہنے پر کہ ہم ایمان لے آئے، اور انہیں آزمایا نہ جائے گا؟ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، ہم نے جو بھی ان سے پہلے اس راستے پر آئے انہیں آزمایا، خوب آزمایا۔ فَلَيَعْلَمَنَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، اللہ لازماً ظاہر کر دے گا کون سچے ہیں اپنے دعوی ایمان میں اور کون جھوٹے ہیں، جھوٹ موٹ کا دعویٰ کر رہے ہیں۔ اور آگے چل کر اسی رکوع میں فرمایا
وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ، اور اللہ تعالیٰ کھول دے گا کون ہے صاحب ایمان اور کون منافق ہے۔ بس یہ ایک لفظ ہے پورے مکی قرآن میں۔ یہ مرض اصل میں ظاہر ہوا مدینے میں آ کر۔ اچھا، پہلی سٹیج تو یہ ہوئی کہ جھوٹے بہانے بنانے شروع کیے۔ اس کے بعد محسوس ہوا کہ ہم جب جھوٹے بہانے بناتے ہیں تو لوگ زیر لب مسکراتے ہیں کہ یہ تو ان کی عادت ہی ہے جھوٹے بہانے بنانا۔ اب انہوں نے سہارا لیا قسموں کا، خدا کی قسم، واللہ تاللہ، اللہ جانتا ہے، اللہ گواہ ہے کہ میری یہ مجبوری ہے، میری یہ مشکل ہے، میرا یہ مسئلہ ہے، میں نہیں نکل سکتا اللہ کی راہ میں۔ اب یہ اصل میں ٹی بی کا مرض، نفاق کا مرض اب دوسری سٹیج میں داخل ہو گیا۔ کچھ آگے بڑھ کر یہ ہوتا تھا کہ ایک دشمنی سی پیدا ہو جاتی تھی دل میں حضور کے خلاف اور صادق الایمان مسلمانوں کے خلاف، کہ یہ انہوں نے ہمیں مشکل میں ڈال دیا ہے۔ ہم ایمان لائے تھے، ہمیں کیا پتا تھا کہ ایمان کے تقاضے یہ ہوں گے؟ ہم سمجھے تھے بس ایک عقیدہ ہے، بدل لیا، اللہ خیر صلی اللہ۔ یہ تقاضے تو بڑے بھاری ہیں، ان کو پورا کرنا تو آسان نہیں ہے۔ وہ جو اقبال کہتا ہے، تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں۔ جان اور مال بچاؤ نہیں، خرچ کرو۔ آئینہ ٹوٹا ہوا کس کو پسند آتا ہے؟ اللہ کو تو تمہاری ٹوٹی ہوئی لاش زیادہ پسند ہے بنسبت تمہارے زندہ وجود کے۔ حضرت حمزہ کی لاش جب آئی تھی حضور کی نگاہوں کے سامنے، ناک کٹی ہوئی ہے، کان کٹے ہوئے ہیں، پیٹ چاک کر کے کلیجہ چبایا گیا ہے، اللہ کی نگاہ میں اس کٹے پھٹے جسم کی جو قدر ہوگی اس کا ہم اندازہ نہیں کر سکتے۔ تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں۔ آئینہ ساز اللہ ہے۔ تو ایک تو دشمنی ہو جاتی تھی رسول سے، اور اس میں ایک خاص واقعہ میں آپ کو بتا دوں۔ حضور نے مدینہ تشریف آوری کے 6 مہینے کے بعد 7ویں مہینے سے چھوٹے چھوٹے چھاپا مار دستے بھیجنے شروع کر دیے ٹو تھریٹن دی لائف لائن آف مکہ۔ مکے کی جو ساری معیشت تھی وہ تجارت پر تھی، اور اگر آپ تاریخی حیثیت سے جاننا چاہیں کہ یہ لنک بن گئے تھے ٹریڈ بٹوین ایسٹ اینڈ ویسٹ۔ دیکھیے، جب تک نہر سویز نہیں تھی تو مشرق و مغرب کے درمیان سمندری راستہ تو کوئی نہیں تھا۔ ابھی 1498 جب آئے گا، کوئی 1000 برس کے بعد، تب وہ راستہ جو ہے ملے گا انسان کو کہ راؤنڈ دی کیپ آف گڈ ہوپ، افریقہ کی جنوب تک جا کے پھر جاؤ تو مشرق کا راستہ کھلا ہے۔ تو ہوتا کیا تھا، یورپ سے سامان تجارت آیا اور شام کے ساحل پر اتر گیا۔ ادھر ایسٹ انڈیز سے جاوا، سماٹرا، ہندوستان، چائنا، ادھر سے مال آیا سمندر کے راستے سے اور یمن کے ساحل پر اتر گیا۔ اینڈ بٹوین دیز 2 points caravans of the Quraysh, they were going to and fro۔ جنوب میں گئے، سردیوں کے زمانے میں وہ جاتے تھے جنوب میں، گرمی کم ہوتی تھی یمن کی طرف، وہاں سے مال اٹھایا اور چلے اب شام تک پہنچ کر شام کے ساحل پر پہنچا دیا۔ وہاں سے شام کا ساحل یورپ کا آیا ہوا سامان اٹھایا اور وہ لا کے سیدھا جنوب میں، سیدھا راستہ تھا، بالکل سیدھا، اسٹریٹ ٹو دی نارتھ، اور وہ جو ہے آ کر یمن پہ اتار دیا۔ یمن سے پھر مشرقی ممالک کے تاجر وہ خریدیں گے اور لے جائیں گے کشتیوں کے ذریعے سے، شام سے یورپ کے تاجر وہ جو ہے وہ خریدیں گے اور لے جائیں گے۔ تو یہ کنیکشن بن گئے تھے بٹوین دی ٹریڈ بٹوین ایسٹ اینڈ ویسٹ، اور ان کو یہ سہولت حاصل تھی، پروٹیکشن حاصل تھی کہ کوئی بھی قبیلہ عرب کا ان کے کیروانز کے اوپر حملہ نہیں کر سکتا تھا، بیکاز دے ور دی کسٹوڈینز آف کعبہ، اور تمام قبیلوں کے بت کعبے میں رکھے ہوئے تھے، ایز اف دے ور ہاسٹیجز ود دیم۔ کوئی قبیلہ ان کے خلاف جارحیت کرے گا تو وہ اس کے بت کی گردن مروڑ کر باہر پھینکیں گے۔
اس وجہ سے انہیں اس پوری تجارت کے اندر، اور ان کی جو مالی حیثیت بہت بہتر تھی قریش کی بقیہ پورے عرب سے، اس کا سبب یہ تھا۔ اب حضور نے کیا کیا؟ اسے تھریٹن کیا، وی آر ویری مچ ہیئر ناؤ۔ دس کین بی کالڈ دی اکنامک بلاکیڈ آف مکہ۔ یہ تھا پھر جس کے نتیجے میں، اچھا اس وقت تک قرآن مجید میں قتال کا حکم نہیں آیا تھا، یہ حضور کی اپنی تدبیر تھی، اپنا اجتہاد تھا۔ تو وہ کہتے دیکھو جی ابھی قرآن میں تو حکم آیا نہیں، یہ تو کچھ ایڈونچرس آدمی معلوم ہوتے ہیں، ایمبیشس آدمی معلوم ہوتے ہیں، انہوں نے ہمیں مصیبت میں ڈال دیا۔ پھر ان کا کہنا یہ تھا کہ بھائی دعوت سے، تبلیغ سے، نصیحت سے، ٹھنڈی ٹھنڈی باتوں سے اپنی بات پھیلاؤ، یہ کیا چھیڑنا قریش کو کہ پھر جنگوں کا آغاز ہو جائے۔ اندر تو تھی اپنی بزدلی، لیکن اس کے اوپر ردے چڑھ رہے تھے فلسفے کے۔ جیسے ہم کہتے ہیں کہ اگر کسی کو گڑ دے کر مارا جائے تو زہر ضرور دینا ہے۔ تو اس اعتبار سے وہ حضور سے بھی اپنے دل میں عداوت محسوس کرنے لگے۔ اور یہ جو مسلمان ہیں، یہ فینیٹکس، یہ پاگل، یہ جذباتی لوگ، یہ نہ دائیں دیکھتے نہ بائیں دیکھتے ہیں، نہ سامنے کے خطرات نہ پیچھے کے حالات، نہ انہیں اپنے بیوی بچوں کا کوئی خیال ہے، کچھ بھی نہیں، اور یہ فوراً کھڑے ہو جاتے ہیں، چل پڑتے ہیں، فوراً لبیک کہتے ہیں۔ جب یہ لبیک کہتے ہیں تو ہم نمایاں ہو گئے نا، اگر سب بیٹھے رہتے تو ہم بھی انہی میں شامل رہتے۔ اس وجہ سے پھر وہ عداوت کا درجہ ان کے اندر پیدا ہو گیا۔ یہ تھرڈ سٹیج ہے ٹیوبرکلوسس کی۔ نفاق جب اس درجے کو پہنچ جاتا تھا تو اب اس کے علاج کا کوئی امکان نہیں تھا۔ یہ ہے غیر شعوری نفاق۔ وہ اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے تھے، مسلح سمجھتے تھے،